یہ مسلم شریف کی روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اکابر صحابہ میں سے، فقہائے صحابہ میں سے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم میراث ولا يفرح بغنیمۃ. انہوں نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکے گی جب تک کہ ایک ایسا زمانہ نہ آ جائے جبکہ نہ تو میراث تقسیم کی جائے اور نہ ہی کسی غنیمت سے خوش ہوا جائے. اب یہ ایک استعارہ ہے، کس بات کے لیے؟ یہ آخر میں آئے گا. ثم قال عدو یجمعون لاہل الشام. پھر کہا انہوں نے کہ دشمن جمع ہو جائے گا شام میں، شام کے لیے، شام پر حملہ آور ہونے کے لیے. عرب ممالک میں سے آپ کو معلوم ہے صرف شام رہ گیا ہے جس نے کہ اسرائیل سے ابھی دوستی نہیں کی، باقی سب نے ریکگنائز کر لیے. وہ تو خلیج کی جنگ کے بعد لائن حاضر ہو گئے تھے سب، شام ابھی تک کھڑا ہوا ہے. اور اگرچہ اس وقت حکومت وہاں پر ایک بے دین گروہ کی ہے، لیکن گراس روٹس پر وہاں اسلام بہت گہرا ہے، علماء کے اثرات ہیں نیچے کے، اور وہاں کوئی تبدیلی کسی کو آ سکتی ہے. یہ حافظ الاسد کا بیٹا بشار بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تختہ الٹنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن یہی سب سے بڑا مرکز بنے گا اہل اسلام کا. اور یہ جو بائبل کے اندر جو ہے لاسٹ بک آف بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ، ریولیشنز آف سینٹ جان، جو حضرت مسیح کے ایک تو ہے ہم عصر نبی جان یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ نہیں ہے. ایک حضرت مسیح کے حواریین میں سے جان ہے، ان کی گاسپل بھی ہے، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. اسی طریقے سے ان کے مکاشفات ہیں، انہیں اللہ نے کچھ چیزیں دکھائی ہیں. آخر میں جو واقعات ہونے والے ہیں، جیسے حضور نے خبریں دی ہیں ایسے ہی ان کو بھی. جیسے ہمارے ہاں شاہ نعمت ولی کی ہیں، آسٹرونیمس کی ہیں، تو اس طرح کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ حضرت مسیح کے ایک ساتھی حضرت، ان کا نام بھی یحییٰ ہے، لیکن وہ نبی یحییٰ نہیں، یہ دوسرے ہیں، ان کی ہے. اور یہ آخری چیپٹر ہے بائبل کے اندر. اس میں اسے کہا گیا آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ ہوگی. اور آرمگیڈون جو ہے یہ ہر مجد بنا ہوا ہے اصل میں عبرانی سے. ہر کہتے ہیں پہاڑی کو، اونچی جگہ کو، اور مگیدہ یہ در حقیقت ایک وادی کا نام ہے. تو مگیدہ وادی، میگیڈو جو ہے عبدی لفظ آتا ہے. یہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے، جس کی داہنی طرف پھر گولان ہائٹس ہیں، جو کہ شام سے انہوں نے ہتھ آئے تھے 1967 کی جنگ میں. اور اب پہلے جو ہے معاہدہ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے، جبکہ کلنٹن صاحب ان کے درمیان بھی صلح کرا رہے تھے. تو چونکہ شام نے کہا ہمیں پورا کا پورا علاقہ جو ہے واپس ملنا چاہیے، جو بھی 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے ہم سے جیتا تھا، یہ لے لیا تھا، وہ پورا ملے گا تو ہم صلح کریں گے. وہ پورا دینے کو تیار نہیں تھے یہودی، یہ اسرائیلی. انہوں نے کہا لے لو، لیکن یہ اتنا حصہ آپ ہرگز نہیں دیں گے. وہ ہے بہت اسٹریٹجک، وہ نہیں دیا تو اس لیے وہ صلح ان کی نہیں ہو سکی. یہی علاقہ ہے جہاں سے کہ حزب اللہ جو گوریلا ایک فورس ہے لبنان کے اندر، شیعوں کی ہے، اور ایران ان کے پشت پر ہے، مدد دیتا ہے. انہوں نے جو ہے مسلسل، چونکہ یہاں جا کر اسرائیل نے اپنی فوجوں کے اڈے بنا لیے تھے، لیکن مسلسل چونکہ حملے کیے ان کے اوپر حزب اللہ نے، تو وہاں سے پسپائی ابھی حال ہی میں انہوں نے کی ہے. وہ علاقہ چھوڑ کر واپس آ گئے اس اپنی سرحدوں کے اندر. اس میدان میں وہ عظیم جنگ ہوگی. ہرمجدون یہ ہے در حقیقت وہ اس وادی کے اندر سب سے بڑا اکٹھ ہوگا. اب میں اصل میں اپنے ساتھ یہ بھی لایا ہوں، وقت کی کمی کا احساس ہو رہا ہے. یہ ٹرمپٹ جو ہے یہ ایک رسالہ ہے، اسی مرتبہ میں امریکہ سے لے کر آیا ہوں. امریکہ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آئرلینڈ میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان کیسی خوریزی رہتی ہے. امریکہ میں خوریزی تو نہیں ہے، لیکن ان دونوں کی رائے بالکل مختلف ہے ایک دوسرے سے. کیتھولکس جو ہے وہ پوپ کو شیطان کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک شیطان نے پہلے صلیبی جنگ کی تھی، پوپ اربن ثانی نے، یہ پوری تفصیل اس کے اندر ہے. اربن ثانی جو تھا اس نے 1095 میں نعرہ لگایا صلیبی جنگ کا کہ ہمارے مقدس مقامات مسلمانوں کے قبضے میں ہیں. یہ سارا حضرت مسیح کہاں پیدا ہوئے، بیت الحم میں پیدا ہوئے، ساری انہوں نے تبلیغ کہاں کی، یروشلم میں کی، گلیلی میں کی، یہ سارا علاقہ تو ہے یہ عربوں کے قبضے میں، ہمارے پاس ہونا چاہیے. لہذا وہ جو جنگیں چلی ہیں صلیبی جنگیں، جس میں لاکھوں مسلمان مرے گئے، یقیناً حملہ آور بھی مرے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی. تو اس شیطان نے ان کے کہنے کے مطابق
اس شیطان عظیم نے اربن نے وہ شروع کی تھی، اب یہ شیطان ہے جو اس وقت ہے اور یہ چکر لگا رہا ہے اور پورے یورپ کو متحد کر رہا ہے، اور یہ اثر نو ایک رومن امپائر اور کیتھولک امپائر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے یہ ساری جو تیار کی ہے، یہ جو نیٹو کی فورس ہے یورپین، اس کے پیش نظر مقصد کیا ہے کہ یہ جا کر اسرائیل کو بھی ختم کرے، عربوں کو بھی ختم کرے، اور عیسائی کیتھولکس کی حکومت قائم ہو جائے یہ پیلسٹائن کے اندر۔ یہ ان کا ہے۔ پروٹیسٹنٹ جو ہے امریکہ کے، وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہے ان کا ٹیمپل جلد از جلد بننا چاہیے، اس میں تخت داؤد قائم ہو جانا چاہیے، جب تخت داؤد قائم ہوگا تو مسیح نازل ہوں گے، اور ظاہر بات ہے کہ انہیں سب سے بڑی چیز جس کی تمنا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہے، وہ بھی وہی عقیدہ ان کا جو ہمارا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، دوبارہ آئیں گے قریب قیامت۔ ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، دوبارہ آئیں گے۔ لیکن ہمارے ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد ریزریکشن ہو گئی، ان کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ نے پھر انہیں اٹھا لیا۔ ہمارے نزدیک وہ صلیب پر چڑھے ہی نہیں، ان کی جگہ کوئی اور چڑھا ہے جس کی شکل بنا دی گئی ان کے طور ان کی جیسی، ولیکن شبہ لہ، مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لیے حضرت مسیح کے چہرے کے ساتھ، لہذا وہ صلیب پر چڑھا۔ حضرت مسیح کو تو اس سے پہلے ہی اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ ہے ہمارے اور ان کے عقیدے کے مابین فرق۔ لیکن سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ جو ہے، دوسری مرتبہ حضرت مسیح کا آنا جو یہ متفق علیہ ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت آئیں گے جب کہ یہ تھرڈ ٹیمپل بن جائے، اس میں تخت داؤد قائم ہو جائے، اس تھرون آف ڈیوڈ پر آ کر اتریں گے حضرت مسیح علیہ السلام اور وہاں سے پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ تو گویا کہ ان کا تعلق جو ہے، ان کو کہتے ہیں کرسچن زائنسٹ، یعنی یہودیوں کے اور اسرائیل کے جو سب سے بڑے جو طرفدار ہیں اس وقت امریکہ میں، وہ کرسچنز ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں، ایونجلسٹ جن کو کہا جاتا ہے، بڑے بڑے ان میں جو ہے بلی گراہم جیسے جو بڑے بڑے وائس، بڑے بڑے خطیب ہیں۔ بہرحال اس پر تو کیونکہ ایک کتاب بھی لکھی ہے سفر الحوالی صاحب نے، وہ غالباً ہم نے بھی چھاپی ہے، کراچی سے کتاب چھپی ہے، اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، بہرحال اس کی تفسیر اس کے اندر موجود ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ جنگ ہوگی۔ فرمایا یجمع لہم اہل الاسلام عدو یجمعون لاہل الشام، شام پر حملہ کرنے کے لیے جو دشمن ہیں عیسائی وہ جمع ہو جائیں گے، ویجمع لہم اہل الاسلام، اسلام والے لوگ بھی مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ فتشرط المسلمون شرطۃ، اب اس میں 3 دن کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بڑی خوفناک ہوگی۔ پہلے دن مسلمانوں میں ایک جماعت ہوگی ڈیتھ اسکواڈ، جو یہ طے کر لے گی کہ ہم واپس زندہ نہیں آئیں گے، یا فتح یا موت۔ تمام دن جنگ ہوگی، شام کو جنگ جو ہے فتح اور شکست میں تبدیل نہیں ہو سکے گی، بلکہ ایک طرح کا رات آ گئی تو جنگ بند ہو جائے گی، اور وہ جو ڈیتھ اسکواڈ تھا وہ ختم ہو جائے گا، مسلمان سب کے سب شہید ہو جائے گا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوگا، پھر کچھ لوگ جو ہے طے کریں گے، عہد کریں گے اور شرط لگا دیں گے یہ کہ یا مریں گے یا فتح، لیکن فتح حاصل نہیں ہوگی، وہ سب کے سب جو ہے فوت ہو جائیں گے، لیکن شکست بھی نہیں ہوگی۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوگا، لیکن فرق فرمایا چوتھی مرتبہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ، جب چوتھا دن آئے گا، لَهَدَا إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، پھر تمام جو مسلمان لشکر تھا وہ پورا کا پورا ان پر ایک ہی مرتبہ ٹوٹ پڑے گا۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ دشمن کی پیٹھیں ان کی طرف کر دے گا، یعنی دشمن بھاگے گا، بے انتہا جو ہے شکست کھا کر بھاگے گا۔ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً، پھر وہ جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی لم یرا مثلھا، جیسی کہ کبھی دنیا میں دیکھی نہیں گئی، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ حتی ان الطائر لیمر بجنباتہم، یہاں تک کہ ایک پرندہ جو ہے چاہے گا کنی کترا کر لاشوں پر سے میں گزر جاؤں، کوئی ننگی زمین مل جائے جہاں لاش نہ پڑی ہو، فلا یخلفہم، وہ لاشوں کے اس جو بڑا ہوا ہوگا اس میں سے نہیں گزر سکے گا، فلا یخلفہم حتی یخر میتا، کہ یہاں تک کہ پھر وہ بالکل تھک کر گر کے پوری لاشوں کے اوپر گرے گا۔ کتنی لاشیں ہوں گی کہ پرندہ چاہے گا، آپ کو پرندے بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے حصے لطیف دی ہوئی ہے، کچھ گندے ایسے بھی ہیں، گدھ وہ تو آتے ہی ہیں مردار کے اوپر، جیسے مکھی جو ہے وہ گندگی پر آتی ہے، ایسے مردار جو کے اوپر آئے گا گدھ، لیکن عام پرندہ جو ہے وہ تو جن کھاتا ہے اس سے،
اور وہ جو ہے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن جگہ نہیں ہوگی، تھکتے اڑتے 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 تھک کر گر پڑیں گے، مر کر گر پڑیں گے، اور یہ کہ انہیں جگہ نہیں ملے گی جہاں کہ وہ نیچے اتر سکے اور وہاں کوئی لاش نہ ہو۔ فرمایا فَيُتَعَادُ بَنُو الْأَبْ، اب مسلمان جو ہے ذرا گنتی کریں گے کہ ہم میں کتنے مر گئے کتنے بچے، تو ایک باپ کے بیٹوں کی جب گنتی ہوگی کانو میتن تو معلوم ہوگا وہ 100 تھے، ہو سکتا ہے دادا کے پوتے شمار ہوتے ہو، یا عربوں میں تو ایک باپ کے بھی 100 بیٹے کو عجیب بات نہیں ہے۔ یہ جو بن لادن صاحب ہیں ان کے بھائی بھی 40-50 ہیں، 60 ہیں شاید، کچھ پتہ نہیں ہے، اور کنگ عبدالعزیز کے بیٹے جو ہیں وہ جن کی حکومت انہی میں چلی آ رہی ہے وہ بھی 40-50 تھے، کوئی پتہ نہیں یہاں پہ کیا مراد ہے۔ فَيُتَعَادُ بَنُو الْأَبْ كَانُوا مِئَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا الرَّجُلُ، وہ دیکھیں گے ان 100 میں سے 99 شہید ہو گئے، صرف ایک بچا۔ فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ، اب آگئی وہ بات جو شروع میں تھی، اب کیا مال غنیمت سے خوشی حاصل ہوگی؟ جس باپ کے 99 کھیت رہے ایک رہ گیا، وہ کو غنیمت مال غنیمت کی کیا خوشی اسے ہوگی؟ اور أَيِّ مِيرَاثٍ يُقْسَمُ، یا کون سی میراث کی اب تقسیم ہوگی؟ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اتنی بڑی جنگ ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا، رواہ مسلم شریف کی روایت ہے۔